مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ربیع بن عباد ذیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں تفصیل سے یہ بات گزری تھی کہ عرب میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت عرب تجارتی اعتبار سے جو منڈیاں لگتی تھیں، 3 مشہور جو تجارتی اور عالمی منڈیاں سمجھی جاتی تھی عرب میں جو لگتی تھی، ایک جو بازار تھا اس کو مجنہ کے نام سے، ایک بازار لگتا تھا عکاظ کے نام سے، اور ایک بازار لگتا تھا ذوالمجاز کے نام سے۔ ذوالقعدہ یہ قمری اعتبار سے 11واں مہینہ ہے، اس کی 1 سے لے کر 20 تاریخ تک جنہ کا بازار لگا کرتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جائیں تو راستے میں یہ بازار پڑتے ہیں، تو مجنہ کا بازار یہ ذوالقعدہ کے 20 دن لگتا تھا۔ پھر 20 ذوالقعدہ سے بعد 1 ذوالحجہ تک یہ عکاظ کا بازار لگا کرتا تھا، اور 1 ذوالحجہ کے بعد حج کے دنوں تک یہ ذوالمجاز کا بازار لگا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اور انہی کے پیچھے ایک اور شخص ہے، سفید چہرے والا، بینگی آنکھ والا اور بڑے بالوں والا، اس کے سر پہ 2 چوٹیاں ہیں اور لمبی زلفیں ہیں، وہ انہی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ بے دین شخص ہے، یہ جھوٹا انسان ہے اور اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھ رہا اور میں نے اپنے شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس شخص نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں اور اپنی نبوت کی وجہ سے جو اللہ نے دعوت کا حکم فرمایا وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے جو آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائرۂ نبوت اور دائرۂ تبلیغ کو وسیع کرتے گئے، جو اسلام کی دعوت بڑھتی گئی تو کفر کی اسلام سے دشمنیاں اور عداوتیں بھی بڑھتی گئیں، اور کفر اسلام اور مسلمانوں کو دن بدن تکالیف پہنچانے میں آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا ہے، لیکن تکلیف پہنچانے میں ہر میدان میں یہ شخص آپ علیہ السلام کے مد مقابل سب سے پہلی صف میں اور سب سے آگے کھڑا ہے۔ اس کے بعد مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے، تو یہی صحابی حضرت ربیع بن عباد ذیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مینا میں دیکھا، کیونکہ اس وقت حج جو ہے یہ حج کی عبادت یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر صدا لگائی تھی، اس کے بعد سے حج کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ مشرکین نے اس میں کچھ اپنی طرف سے داخل کیا تھا، اس کا تفصیل سے انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا، لیکن یہ عبادت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو مینا میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یعنی اے لوگوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور فرماتے ہیں کہ ادھر بھی یہی شخص آپ علیہ السلام کو پیچھے پیچھے آپ علیہ السلام کے جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام سچ اور حق کی دعوت لے کر چلے ہیں اور اپنے ہی گھر سے مخالف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی دینی حکم پر عمل کرے تو دینی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ سوچ نہیں سوچنی چاہیے کہ میرے گھر کے افراد، میری برادری، میرا محلہ، میرا خاندان، میرا قبیلہ مجھے کیا کہے گا، بلکہ اصل دین کے بارے میں یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باقی قوم برادریوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، یہ پہلے سے چلی آئی ہیں اور آخر تک ہوتی رہیں گی۔ اس لیے انسان کو شرعی حکم کو بلا کسی کی چو چرا کے پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ علیہ السلام اپنے دائرہ اسلام کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔